اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے ایک بات ہمارے سامنے ہمیشہ واضح ہونی چاہیے، وہ یہ کہ نبیوں کو جھوٹا کہنے والے، نبیوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے، نبیوں کا مذاق اڑانے والے ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، جو بھی رسول آئے تو ان کو قوموں نے اور ان کے لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کیا ہے، یہ پاگل ہے۔ رسولوں کو، نبیوں کو انہوں نے پاگل کہنا شروع کیا، رسولوں کو، نبیوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہ لوگوں کے اوپر جادو کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے وقال کافرون ھذا ساحر کذاب، یہاں تک کافر کہتے تھے کہ یہ رسول کیا ہیں، یہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، جس رسول کے بارے میں خود وہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جس کی امانت داری کی وہ خود لوگ گواہی دے رہے ہیں، لیکن جب وہ دین کی طرف لوگوں کو سچ اور حق کی طرف بلاتے ہیں تو خود وہ اپنی بات کے اپوزٹ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں کے اوپر کہ ایسے بندے کہ ان کے اوپر جب جو بھی رسول آتے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آتے ہیں تو کیا کہہ بیٹھتے ہیں، ان کا مذاق کرنے لگتے ہیں، ان کا مذاق کرنے لگتے ہیں۔ تو رسولوں کا مذاق اڑانا، رسولوں کے بارے میں گھٹیا اور غلط بات کہنا، ظاہر ہے کہ رسول اس کائنات کے سب سے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان اچھے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنے والے موجود ہوتے ہیں، خود وہ اپنی بات کی مخالفت کرتے ہیں، وہی لوگ جو خود کہہ رہے تھے کہ رسول یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں، یا یہ کہ رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، رسول بڑے امانت دار ہیں، اس کے باوجود ہی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ رسول یہ کیا ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا صرف دشمنی میں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ کمزور انسان کا جس کے پاس دلیل اور پروف اور برہان نہیں ہوتا، تو اس کا آخری حیلہ ہوتا ہے، آخری وہ حربہ ہوتا ہے کہ وہ سچ کو اور حق کو جھٹلانے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو اس حق سے روک سکے اور لوگوں کو متنفر کر سکے۔ تو یہ چیزیں عام طور سے ہر قوم میں پائی گئی ہیں، رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے، لہذا یہ چیزیں اگر دنیا میں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، تو اس پر ہمیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ پائے گئے ہیں۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کا ایک عظیم مقام رکھا ہے، اور خود رب العالمین نے اس تعلق سے بیان فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کہ جو اے رسول آپ سے جو لوگ مذاق کرتے ہیں نا، ان کے لوگ تعلق سے، ان کو سزا کے دینے کے تعلق سے ہم کافی ہیں۔ رب العالمین نے خود ذمہ داری لی ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا ہم دے کر کے رہیں گے، ایسے لوگوں کو سزا ہم دے کر کے رہیں گے۔ رب العالمین نے جو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، اور ملعون لوگ ہیں، ایسے لوگ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور لوگ ہیں۔ جو کون لوگ؟ جو رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی اذیت ناک بات کرتے ہیں، گھٹیا بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ ملعون ہیں، آخرت میں بھی ملعون ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا رسوا کن ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بارے میں گھٹیا بات کہی، رسول کے بارے میں غلط بات کہی، غلط بیانیں کی، جھوٹے پروپیگنڈے کی، جھوٹی بات کی، رسول کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، اور اس طرح کی باتیں جو کی ہیں، ان لوگوں نے اپنی قسمت خراب کی ہے۔ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لی ہے۔ لہذا انسان کو اس تعلق سے بڑا چوکنا رہنا چاہیے، کبھی بھی رسول کے بارے میں غلط بات کہتے ہوئے آدمی کو کانپ جانا چاہیے، اس کی زبان سے کوئی ایک کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے جس سے رسول کے بارے میں کبھی کوئی گستاخی کا کوئی شوشہ بھی نکلتا ہو۔ اگر مسلم ہے کوئی گستاخی کی بات کرتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، جس جرم کی سزا اس کو مل کر کے رہنے والی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی ہم نے آپ کا ذکر بڑا بلند کیا ہے۔ اس نبی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، کوئی اس نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے کی کوشش کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم نے اس نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو مدد تو ہم نے کی، تو اللہ نے خود ان کی مدد کی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام خود کا پہرا دیا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ نے فرمایا جاؤ
مجھے میرے پہرا دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے لوگوں سے۔ تو نبی علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس نبی کے بارے میں جس کو رب العالمین نے اتنا عظیم مقام دیا، ان کے بارے میں بدتمیزی کرنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں نے ایسے شخص نے اپنی قسمت خراب کر لی، ملعون ہو گیا وہ شخص، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اور اس کو سخت عذاب، بڑا ذلیل کرنے والا عذاب، رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ نے وعد له عذاب مہین اس کے لیے تیار کر کے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان شانک هو الابتر، ہے رسول آپ سے دشمنی کرنے والا یہ لوگ نامراد ہیں، یہ لوگ بریدہ ہے اور ان کی نسل کٹنے والی ہے، یہ لوگوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہو سکتا، خیر سے محروم لوگ ہیں۔ یاد رکھیں جو رسول کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا باتیں کہتا ہے تو وہ منحوس انسان ہے، اور جس جگہ پر رہے گا، جن لوگوں کے ساتھ رہے گا، اس کی منحوسیت ایسے لوگوں کو بھی شامل ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس تعلق سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یاد رکھیں ایسے لوگوں نے خود اپنی قسمت خراب کی ہے، اور ان کے تعلق سے رب العالمین نے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ہمیں مسلم ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح سے کی باتوں کو سن کر کے کوئی جذبات میں آ کر کے غلط قدم نہ بڑھائیں، بلکہ صحیح جو طریقہ ہو سکتا ہے جواب دینے کا اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر لوگ سامنے والے کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی اعتراض کیا ہے، کوئی چیز کی ہے، کوئی جواب مانگا ہے، تو اس کا صحیح جواب دیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کے سامنے حق کو رکھا جائے، اور اسی طرح سے اور جو قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو بھی کیا جائے، اس کے خلاف پوری کارروائی کی جائے، لیکن نظام کو، سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے خود سے سزا دینے کی جرات ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ زیادتی ہے، اور جذبات میں آ کر کے کچھ ایسے قدم اٹھا دینا جس کی وجہ سے کیا ہے دوسرے اس کے بڑے نقصانات ہو جائیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خود صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب اجڑی رکھی گئی تھی اونٹ کی، نبی علیہ السلام سجدے میں خانہ کعبہ کے پاس، اور ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو جا کر کے وہ اونٹ کی اجڑی اور اس کا جو اندر کی غلاظت ہے اس کو لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر رکھ دے۔ ایک ان میں سے جو اشقا شخص تھا، سب سے بدبخت، عقبہ بن ابی معیط، اس نے جا کر کے وہ چیزیں لے کر آئی، اور نبی علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو اس نے آپ کے اوپر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، وَأَنَا لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا لَوْ كَانَتْ لِي مَنْعًا، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کچھ کرنے کی طاقت نہیں تھی، میں کچھ نہیں کر سکا، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی جس سے نبی علیہ السلام کو میں دفاع کر سکتا تھا، میں ڈیفینس کر سکتا، میں اس چیز کو ہٹا سکتا، میں ان کو جواب دے سکتا، لیکن میں نہیں کر سکا۔ تو دیکھیں جب طاقت نہیں ہے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر کے کچھ ایسی چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، ہلاکت ہو جائے، اس سے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو انسان کو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، پھر انہوں نے اس کو دور کیا، نبی علیہ السلام کو صاف کرنے کی کوشش کی، آپ نے سر اٹھایا، آپ نے سب کے اوپر بد دعائیں کی، اللہم علیک بابی جہل و اللہم علیک بعتبہ بن شیبہ، عتبہ بن شیبہ و ربیعہ بن شیبہ والولید بن عتبہ و امیہ بن خلف و عقبہ بن ابی معیط۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام نام لے کر کے سب کے اوپر بد دعائیں کی۔ عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جتنے لوگوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے بد دعائیں کی تھیں، سب لوگوں کو بدر کے دن میں قتل کر کے قلیب بدر میں کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، سب کے بارے میں نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور سب کو قتل کیا گیا، سب مارے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے، نبی علیہ السلام کو ستانے والے، ان کا یہ انجام ہونے والا ہے، اور اس انجام تک وہ پہنچنے والے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کو، اس کے رسول کو تکلیفیں دیتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں، گھٹیا باتیں کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، ان کے لیے سخت رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح راستے کو اپنانے کی کوشش کریں، جذبات میں آ کر کے کوئی غلط قدم و غلط حرکت نہ کر بیٹھیں، سسٹم اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح طریقے سے ہمیں تصرف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا صحیح جواب دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ اس کے بہانے مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بھڑکایا جائے، پھر وہ جذبات میں آ کر کے کچھ غلط کام کریں، پھر ہم ان کی بے عزتی کریں کہ دیکھیں فلاں نے غلطی کیا، ان لوگوں نے اتنے سارے لوگوں کو تکلیف دی، اتنے سارے لوگوں کو ظلم کیا۔ ظاہر ہے کہ اسلام کسی کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا، ظلم و ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کرنا یہ قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا۔
کبھی اسلام فلا تظالموا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اللہ تعالیٰ سے مسلم کی حدیث ہے، اسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا کسی کے ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ تو ہمیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے غلطی کی تو اس کی ایک آدمی کی غلطی کو پورے کمیونٹی کو، پورے سماج کے لوگوں کو اس کی سزا دی جائے، دوسرے لوگوں کو اس کی سزا دی جائے۔ جو لوگوں نے ایسی غلطی نہیں کی ہے ان کے خاندان یا ان کے مذہب یا ان کے قبیلے یا ان کے دھرم میں ہونے کی وجہ سے ان کو بھی سزا دی جائے، یہ کیا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے، زیادتی نہ کیا جائے، اور اس چیز کو ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ تمہیں بھی ضرور تمہیں تکلیف دہ بہت ساری چیزیں سننی پڑیں گی، سننے کو ملے گا۔ کن لوگوں سے؟ یہ کرسچن لوگ، یہ جوز لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ مشرکین، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مجوس ہوں، چاہے وہ کسی اور قوم کے ہوں، جتنے لوگوں سے تمہیں اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں کوئی اور چیزیں، تکلیف دہ چیزیں بہت سارے سنائیں گے لوگ، بہت ساری تکلیفیں ان سے آئیں گی، تمہیں سننا پڑے گا۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں جمنا چاہیے، صحیح راستے کو اپنانا چاہیے، کبھی جذبات میں آ کر کے بھڑکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں حق اور باطل کی لڑائی، اس طرح کی چیزیں کشمکش جاری رہتی ہے، لیکن ہم کبھی جذبات میں آ کر کے غلط تصرف نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اس پر تعجب کی بات نہیں۔ ہمیں ہمیشہ صحیح تصرف اپنانے کی ضرورت ہے، صحیح قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جذبات میں آ کر کے کسی کے اوپر ظلم کرنا اور کسی کے اوپر ناحق حملہ کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر کسی نے تہمت لگائی، کسی نے غلط بات کہی ہے، یقیناً اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کا ہمیں صحیح جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جذبات میں آ کر کے کوئی غلط حرکت کر بیٹھیں جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو نبی علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح کی غلط باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔